تعلق آپ کو کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا روڈ میپ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ تو اسی لیے واضح کیا قائد نے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں، ہم زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا پورے کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ یوں ہے کہ ہم زمین کا ایک ایسا خطہ یا ٹکڑا بطور تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ تو اسی طرح یہ ان کا بڑا واضح پیغام تھا، اور ان کی طرف سے دو قومی نظریے کو مفصل طور پہ بیان کیا گیا، اور ہماوت اور ہر جگہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا اور واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے یہاں دو قوموں کے حوالے سے۔ جب کہا گیا یہاں دو بڑی قومیں ہیں، ایک انگریز ہے اور دوسرا ہندو ہے، تو فرمایا نہیں، یہاں پر تین قومیں ہیں، ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ یہاں ایک تیسری قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان قوم اور قومیت کی ہر اس تعریف پر پورا اترتے ہیں جو اس دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کے اندر کی قومیت یا قوم کی تعریف کی جائے۔ تو جناح نے واضح کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے بعد دوسرا جو ہمارا بڑا مین کنسیپٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس اقبال کا کنسیپٹ، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یا اقبال کا جو نظریہ دو قومی نظریہ ہے۔ علامہ اقبال مسلمانان ہند کے ایک بڑے رہنما ہیں، انہوں نے اس قوم کی بیداری کے اندر نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ ایک لائحہ عمل دیا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے واضح کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، ان کا جذبہ حریت جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے بطور نمونہ ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کس کی جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ تو مسلمان محکوم نہیں رہ سکتا، یہ اس کے خون کے اندر شامل ہے کہ وہ آزادی پسند ہے۔ تو اقبال کا جو تصور تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے ہر لحاظ سے، اور ان کی قوم جو ہے ان کی قومیت کا دار و مدار خطے کے اوپر نہیں ہے، علاقے کے اوپر نہیں ہے، ان کی قومیت کا جو انحصار ہے وہ ان کے مذہب پر ہے۔ اقبال قوم کو مذہب کے ساتھ جوڑتا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو کچھ نہیں، جذب بہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اقبال نے ایک کنسیپٹ کلیئر کیا کہ قوموں کا جو تعلق ہے وہ علاقوں سے نہیں ہے، وہ ہے مذہب کے ساتھ۔ اور اقبال واضح کرتا ہے کہ بر صغیر کے اندر ہی نہیں، دنیا کے جس خطے کے اندر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک علیحدہ قوم مسلمان کی حیثیت سے ہیں۔ یربط بین اتباعی، اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو دنیا کے کسی خطے کے اندر ان کو یکجا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے برصغیر کے اندر اگر یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں یہ ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، نہیں، یہاں ہندوستانیوں کا نہیں، یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ ابھی وہ جوانی کی عمر کے اندر جب فلسفہ کے استاد بنے اور کمشنر لاہور کی سرکردگی میں ایک کانفرنس کے اندر وہ مہمان خصوصی کے طور پہ شامل ہوئے، 1910 کی بات ہے یہ، تو ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی رائے پیش کریں۔ تو انہوں نے اپنی رائے پیش کرنے کے لیے یہ کیا کہ وہ آئے اور ان سے سوال ہوا کہ آپ اپنی شناخت کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں انڈین بھی ہوں لیکن میں مسلمان بھی ہوں۔ تو اقبال کا یہ بڑا پرانا تصور تھا، اور مختلف مقامات پہ انہوں نے اپنا تصور شاعری کے اندر بھی واضح کیا، مسلمان کا تصور بھی واضح کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح جب ہم ان کے ایک مکمل روڈ میپ کی بات کرتے ہیں تو وہ 1930 کا ان کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس کے اندر انہوں نے واضح کر دیا کہ میں نے ہندوستانیوں کی ہر طرح سے اسٹڈی کی ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان ایک الگ سیاسی، ثقافتی اور مذہبی پس منظر رکھنے والی قوم ہے، وہ ہندوستانیوں سے یعنی ہندو سے بالکل الگ ہے، اور اس لیے
مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر ان کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ساری تنقید ہوئی، لوگوں نے کریٹیسائز کیا اس کنسیپٹ کو، اقبال کے تصور کو، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ مسلم زعما بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، وہ بھی تنقید کرنے لگے۔ کئی لوگ تھے بعد میں احراریوں میں جو احرار بنی تو ان کے لوگ پہلے تنقید کر رہے تھے۔ علماء دیوبند میں حسین احمد مدنی کا اقبال کے ساتھ اچھا خاصا مکالمہ چلتا رہا، کیونکہ مولانا وطنیت کے قائل تھے، اور اقبال نے نظریہ وطنیت کو بڑی کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ جب حسین احمد مدنی نے کہا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو اقبال نے تصور وطنیت کو روند ڈالا اور کہا کہ نہیں، وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں۔ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نظریہ وطنیت کے سخت خلاف آیا، اور انہوں نے اس کے اوپر مفصل اور مسلسل مضامین لکھے، اور یہ لوگ جھونک چلتی رہے۔ اقبال نے وطنیت کے تصور کو خاک میں ملا دیا اور فرمایا، ایک مضمون میں لکھتے ہیں، اگر وطن کی اہمیت اتنی اپنا اہمیت تو ضروری تھی، وطن اتنا اہم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ جاتے، حالانکہ آپ نے فرمایا مکہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب اسلام کی عظمت سر بلندی کا موقع آیا تو آپ نے وطن کو مذہب کے اوپر قربان کر دیا۔ تو اس لیے اقبال مذہب کو وطن کے اوپر نہ صرف برتری دیتا ہے، بلکہ ایک اور مضمون میں انہوں نے طارق کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ وطن مسلمان کے لیے وطن کوئی نہیں ہے، لمٹ کو نہیں ہے، اس لیے کہ جب طارق پہنچتا ہے اسپین اور اندلس پہنچتا ہے، اور اس نے وہاں جا کر ایک کوتیوں کے مقابلے میں اپنی فوج کو اتارا، معمولی فوج کے ساتھ جبل الطارق پہ، جبرالٹر پہ وہ لنگر انداز ہوا، تو اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظارہ کیا سمندر کا، اور اپنی فوج کو حکم دیا، یہ جو کشتیاں ہم لائے ہیں ان کو جلا دو۔ تو کشتیاں جلا دی، حکم کی تعمیل ہوئی۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا، طارق یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ تو اقبال نے اس کی خوبصورت تشریح کی کہ طارق چون بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، دریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب زردی شریعت کو جا رواست، خندید و نہاد بشمشیر نہاد و گفت است کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ کہا گیا نا کہ کشتیاں جلا کے غلطی کی ہے، شریعت بھی خودکشی کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا وطن بہت دور ہے، ہم کیسے جائیں، ہم اڑ کے جائیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طارق نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک مسلمان کا ہے، ہر ملک مسلمان کا وطن ہے، ہر جگہ مسلمان کا وطن ہے، کیونکہ وہ جگہ وہ ملک اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اقبال نے تصور وطنیت کو پھیلا دیا، کائنات کو وطن قرار دیا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اس نے یہ تصور دیا۔ اور پھر اس کے بعد اقبال اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام کی، اگر آپ اپنے مذہب اسلام کی کا تحفظ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مضبوط سیاسی مرکز کی ضرورت ہے۔ تو اقبال نے اپنے تصور کے اندر قوم کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا، اور مذہب کے متعلق پھر اس نے اسے بالاتر کر دیا۔ تمام دیگر جو وجوہات پیش کی جا رہی تھیں، اس لیے اقبال کا جو تصور تھا، تصور ملت جو ہے، اقبال نے تصور ملت واضح کیا اور اسے جوڑ دیا قومیت کے ساتھ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اقبال نے اپنے آپ کو، قوم کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کہ جب تک آپ مذہب کے ساتھ چلیں گے، مذہب ہی آپ کا پیمانہ ہوگا، تب تک آپ کی جو قومیت اور جذبہ قومیت ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ
غلامی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ محکوم نہیں بنائے جا سکتے۔ تو لہٰذا اقبال کا یہ تصور ملت جو تھا وہ بعد میں مقبول ہوا، اور اس سیاسی جو مسلم سیاسی افکار ہیں اس میں اقبال کا یہ جو تصور ملت ہے اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قومیت کے تمام تر امور کے اندر، قومیت کی تمام تر فلاسفیز کے اندر، قومیت کے حوالے سے تمام پیش کیے جانے والے افکار کے اندر جو ملت کا تصور اقبال نے دیا ہے اس کی نظیر کسی اور مفکر کی طرف سے نہیں ملتی۔